السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حضرت محترم زکوٰۃ کے احکام و مسائل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے چند نشستوں سے مشاہدے سونا چاندی اور کھیتوں کے متعلق کہ اس کا زکوٰۃ، کھیتوں کا عشر، یہ سب کس طریقے سے نکالا جائے، اس کے متعلق بیان کیا جا رہا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اور جو سمجھنے والی بات ہے کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، آج کل تو شاید کم ہی ہو، لیکن کئی مرتبہ اس طرح سننے میں آیا ہے کہ کوئی شخص کسی سے کسی زمین کا کوئی بات چیت کرتا ہے خریدنے کی اور وہ خرید لیتا ہے، تو جب وہ اپنا گھر بنانا شروع ہوتا ہے تو پہلے وہ اس زمین کی کھدائی کرتا ہے تاکہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ میں مضبوط بناؤں، پھر اس کے اوپر اپنا گھر تعمیر کروں۔ تو کئی مرتبہ ایسا سننے کو آیا ہے کہ نیچے سے کوئی خزانہ نکل آتا ہے یا نیچے سے کوئی سونے کی کوئی چیز نکل آتی ہے، تو اس طرح کے خزانے کا یا سونے چاندی یا اس طرح کی اگر چیزیں ہیں یا کسی کا کوئی پیسے اس نے دفن کیے ہیں تو وہ اس طرح کی چیزیں نکالیں تو اس کا کیا کیا جائے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں باریک سے باریک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اس معاملے میں کون سا عمل بہتر ہے۔ تو اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ اگر تمہیں کوئی مدفون خزانہ مل جاتا ہے کسی زمین کے نیچے سے، تو اس کا یا اس کے اندر سے زکوٰۃ کس طریقے سے نکالی جائے گی اور پھر وہ تمہارے استعمال میں آئے گا۔ جو محدثین ہیں، علماء کرام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کے خزانے کو مال غنیمت کے ساتھ تشبیہ دی جائے گی۔ جس طرح جنگ کے دوران کفار سے مال غنیمت لیا جاتا ہے تو اس کو پھر اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے جس طرح سورۃ انفال میں آتا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، تو اس کو بھی مال غنیمت سے تشبیہ دے کر اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ نکال کر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کیا جائے گا، تو پھر اس مال کو جو مدفون مال یا کسی زمین کے نیچے سے نکلا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بڑی رقم کہیں گری بھی مل جاتی ہے، اور اس کا کیا کیا جائے؟ اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسا خزانہ مل جاتا ہے یا کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے تو اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ تمہیں کسی آباد جگہ سے ملی ہے تو اس کے متعلق تحقیق کی جائے، اعلان کروایا جائے، لوگوں سے پوچھا جائے کہ یہ کس کا مال ہے۔ لوگ اگر کوئی کہتا ہے تو اس کو نشانی بتا کے اس کا مال اس کو واپس کیا جائے، اگر نہیں پتہ لگتا تو اس کو اپنے پاس رکھے، نہ اس کا استعمال کرے،
جب تک اس کی مکمل تحقیق نہیں کی جاتی۔ اگر کوئی خزانہ یا کوئی رقم یا کوئی اور چیز اس طرح کی جو زکوٰۃ کی ضمن میں آتی ہے وہ کسی ویران جگہ سے ملتی ہے تو اس کے متعلق بھی یہ حکم ہے کہ اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ پہلے نکالے، اس مکمل مال میں سے 5واں حصہ نکال کے اللہ کی راہ میں تقسیم کرے اور باقی جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو یہ دونوں طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں طریقوں میں 5ویں حصے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو اس کا ہمیں جو ہے وہ زکوٰۃ کے معاملات میں اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عزت دعا ہے آگے کچھ اس طرح کے اور بھی، اور یہ جس طرح میں نے بتایا کہ مدفون خزانے کے متعلق، اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے جو کہ مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عزت دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی